محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں غزوہ احد کا تذکرہ بھی ہوا اور اس کے حوالے سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وقتی طور پر جن کے قدم کچھ ڈگمگا گئے تھے، اس حوالے سے تفصیلی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہوا، اور خصوصاً اس حوالے سے کچھ عرصہ قبل جو بلا وجہ کا ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کا، اس کے بعد کے واقعات کا تفصیلی تذکرہ پیش کیا گیا۔ غزوہ احد ہی کے حوالے سے ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے، تو اللہ رب العزت کی دراصل حکمت یہ تھی کہ قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کے لیے ان میں جو بھی رہنمائی ہے وہ بیان کی جائے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ اسی لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تکوینی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے، تکوینی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے، جیسے کچھ حضرات ایسے تھے جن سے وہ گناہ سرزد ہوئے جن کے اوپر بعد میں سزائیں لاگو کی گئیں، حالانکہ وہ لوگ اتنے نیک تھے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ میں یا آپ یا ہمارا کوئی تصور یا خیال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ تعالیٰ نے کفر، نافرمانی اور کسی بھی قسم کا گناہ، اللہ نے اس کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی، انتہائی ناپسندیدہ بنا دیا گناہوں کو، کفر کو، نافرمانی کو۔ چنانچہ ان حضرات کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو وہ واقعات ہمیں یہاں تک دیکھنے کو، سننے کو ملتے ہیں کہ اگر دشمن نے، کفار نے تیل گرم کیا اور تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہوں میں کہا کہ تمہیں ڈال دیں گے، ایمان چھوڑ دو، انہوں نے کہا ہم ایک نہیں 100 دفعہ جل کے مرنے کو تیار ہیں، ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ انہوں نے کہا۔ اللہ رب العزت نے اس ایمان کو اس درجے ان کے دلوں کے اندر راسخ کر دیا تھا، حالانکہ ان کے سامنے قرآن کریم کا بیان کردہ آپشن موجود تھا کہ اگر جان پہ بن جائے اور زبان سے انسان کفر یا کلمہ بول دے لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پہ قائم ہو، لیکن مجبوری کی بنا پر صرف زبان کی حد تک اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ کفریہ بول دے تو اللہ کے ہاں وہ قابل معافی ہے۔ ان کے پاس آپشن موجود تھا، وہ دل سے مسلمان ہیں، صرف ایک مجبوری ایسی پڑ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ مرد تھے یا خواتین تھیں، وہ بچے تھے یا بوڑھے تھے، انہوں نے کڑاہوں میں اور ابلتے ہوئے تیل کے اندر جل کے جان دینا قبول کر لیا، گوارا کر لیا، ایمان کو چھوڑنا یا ایمان کے کفر کے کلمے کو زبان سے بولنا بھی گوارا نہ کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر کچھ امور ان سے سرزد کروائے تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے پیغام ہو، سبق ہو کہ ایسے موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ تو یہ جو غزوہ احد ہوا تھا جس کا تذکرہ پچھلے جمعے شروع ہوا اور بڑی تفصیلی آپ نے وہ تذکرہ سماعت فرمایا، تو اس غزوہ احد کا ایک پہلو آج عرض کرنا ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔
ہمیں جس کی اس وقت معاشرتی اعتبار سے اور امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اس پہلو کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کرام کو ٹیلے کے اوپر مقرر فرمایا، جبل الرمات تیر اندازوں کا ٹیلا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گروپ لیڈر بنایا کہ ان 50 کے لیڈر آپ ہیں، امیر آپ ہیں، اور یہ بھی فرمایا آپ نے نیچے نہیں اترنا جب تک کہ میں آپ کو بلاؤں نہ، نیچے کی صورتحال جو بھی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اوپر موجود رہے، تیر انداز، لڑائی ختم ہو گئی تو بہت سے صحابہ کرام اترنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہم نے نہیں اترنا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جب تک میں نہ بلاؤں اس وقت تک نیچے نہیں اترنا۔ بقیہ صحابہ کرام کہنے لگے مقصد تو یہ تھا اس کا کہ جب تک لڑائی جاری ہے اس وقت تک ہم نیچے نہ اتریں، اب چونکہ لڑائی تو ختم ہو گئی ہے نا، تو آپ کے گفتگو کا یا آپ کے حکم کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب چونکہ مقصد پورا ہو گیا ہے لہذا یہاں کھڑا رہنا بے معنی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی نیچے اتریں اور جنگ کے بقیہ حصے میں شامل ہوں۔ لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب دشمن کا تعاقب کرنا ہے، اب اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنا ہے، اب مال غنیمت ہے تو وہ سمیٹنا ہے، یہ سب کچھ، یہ سارے مراحل ہیں، یہاں تو کوئی کام نہیں اب۔ لیکن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ بلاؤں نہیں جانا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اب یہ گروپ لیڈر ہیں، امیر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کا مقصد یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید وہ منشا پورا ہو گئی، وہ مقصد پورا ہو گیا، نیچے اتر آئے۔ یہاں سے پھر وہ لڑائی کا پانسا پلٹا ہے اور وہ تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے، یہاں سے حملہ کیا، مسلمان دو طرفہ کفار کے حملے میں آ گئے اور اس دوران بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ گو اس کے بعد پھر مسلمان پلٹے، دوبارہ پھر پلٹے، پھر سب کے قدم جمے، پھر صحابہ کرام دوبارہ اکٹھے ہوئے، پھر ان کے قدم جمے، باوجود نقصان کے، باوجود شہادتوں کے، باوجود زخمیوں کے، وہ پھر واپس پلٹے، وہ پھر کھڑے ہوئے، دشمن بھاگ گیا۔ اب آج جو پہلو جس کی طرف بات کرنی ہے وہ یہ کہ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اسلام انفرادیت کا دین نہیں ہے۔ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اسلام انفرادیت کا دین نہیں ہے۔ اجتماعیت کیا ہے؟ جو بھی معاملہ ہو تو کوئی ایک بڑا ذمہ دار، امیر، حاکم، امام، جو بھی اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جائے، حاکم، حکمران، جو بھی اصطلاح استعمال کی جائے، اسلام حکم دیتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات ہیں وہ اجتماعی طور پر طے ہونے چاہیے۔ اسلام انفرادیت کا نہیں کہتا کہ ہر بندہ کہے جی میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا، نہیں، ایک نظم کے تحت، ایک اجتماعیت کے تحت، ایک نظام کے تحت زندگی بسر ہو۔ اور جو امام ہو یا امیر کہہ لیں، امام کہہ لیں، امیر کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ تمہیں جائز کام کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر عہد کیا تھا علی السمع والاطاعہ یا والطاعہ، کہ ہمارا جو بھی امیر ہوگا، حاکم ہوگا، لیڈر ہوگا، ہم اس کی بات سنیں گے بھی، ہم اس کی بات مانیں گے بھی، ہم اس کی بات سنیں گے بھی، ہم اس کی بات مانیں گے بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، علیکم بالجماعہ، اے مسلمانوں تم پر لازم ہے، ضروری ہے تم پر کہ تم اپنی اجتماعی شکل قائم کرو، اجتماعیت کو قائم کرو۔ کوئی بھی معاملہ ہو، تمہارا کوئی بڑا ہو، گروپ ہو، حاکم ہو، امیر ہو،
اس کے ماتحت رہو، اس کی بات مانو۔ ایک جگہ یہ بھی کہا چاہے کوئی حبشی ناکٹا، یعنی بظاہر شکل و صورت اس کی کوئی اتنی پسندیدہ بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی تم پر گروپ کا لیڈر یا حاکم یا امیر بنایا جائے تو اس کی اطاعت کرو، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے، کسی غلط کام کا حکم نہ دے۔ یہ اجتماعیت قائم کی گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو جب بھیجتے تھے کہیں پر بھی تو پورا ایک گروپ بناتے تھے، جماعت بناتے تھے، پھر اس گروپ کا ایک امیر بناتے تھے، لیڈر بناتے تھے، اور پھر سب سے کہتے تھے اپنے امیر کی بات ماننی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ کہتے ہیں وہ جنگی لشکر جو آپ نے مقرر فرمایا اور بھیجا، لیکن آپ خود اس میں شامل نہیں تھے۔ اگر آپ خود بھی شامل ہوتے تھے تو وہ غزوہ کہلاتا تھا، اور اگر آپ خود شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ کسی اور کو امیر بنا کر بھیجتے تھے تو وہ سریہ کہلاتا تھا۔ اس سریے کا امیر بنایا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر بنایا۔ اب دلچسپ بات جو ہے وہ سننے والی ہے، وہ یہ عمرو بن العاص اس گروپ کے لیڈر ہیں، سریہ کے امیر ہیں، کمانڈر ہیں، اور ان کے ماتحت ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور بڑے صحابہ اور بھی ماتحت ہیں۔ یہ لشکر روانہ ہوا، گروپ روانہ ہوا، شام کا وقت ہوا تو حضرت عمرو بن العاص نے تمام لشکر کو ہدایت کی کہ آگ نہیں جلانی، بالکل کسی قسم کی آگ نہیں روشن کرنی، ہم جتنا ہو سکے اندھیرے میں رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے یہ بات ناگوار گزری، وہ اٹھے کہ میں جا کے بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا حضور نے ان کو ہمارا بڑا بنایا ہے، اب ان کی بات ماننی ہے۔ ان کو جنگی مہارت ہے، وہ جنگی مہارت رکھتے ہیں، اور اس جنگی مہارت کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہمارا لیڈر بنایا ہے، ہمارا امام بنایا ہے، لہذا اب وہ جو بھی جنگی نقطہ نظر سے حکم دیں گے ہم اس کو فالو کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ اسلام کا اجتماعی نظم ہے، کوئی معاملہ جو ہو اجتماعی طور پر ہو، اور ہمیں جتنی زیادہ اس چیز کی پریکٹس ہمیں کروائی گئی ہے، کسی کو نہیں کروائی گئی، جتنی زیادہ اس کی پریکٹس ہمیں کروائی گئی ہے۔ دیکھیے 5 وقت نماز، یہ پریکٹس ہے اس کی، اس کا عملی مظاہرہ یہاں بھی کرنا ہے، عملی مظاہرہ اپنی باہر کی دنیا میں بھی کرنا ہے۔ پریکٹس کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے شامل ہونا ہے پیچھے، اللہ اکبر۔ آپ کا جو اس وقت سربراہ ہے آگے نماز پڑھانے والا، وہ رکوع میں جاتا ہے، اللہ اکبر، آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ وہ رکوع سے اٹھتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے۔ وہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ اکبر، آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ وہ سجدے سے اٹھتا ہے، اللہ اکبر، آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے۔ وہ رکعت مکمل کر کے کھڑا ہوتا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ 2 رکعت مکمل کر کے وہ بیٹھتا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں اسی اجتماعیت کی پریکٹس ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی، تاکید فرمائی، صرف حضور نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اور وہ تلقین اور تاکید یہ فرمائی، نماز جب پڑھنی ہے نا، مردوں کو حکم فرمایا، نماز جب پڑھنی ہے نا تو مسجد میں آ کر اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نماز جو پڑھنی ہے تو وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے بڑے بڑے عجیب واقعات حضور کی زندگی میں رونما ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں واقعات رونما ہوئے۔ کچھ لوگ نہیں پڑھتے تھے مسجد میں آ کر، گھر میں پڑھ لیتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے. میرا دل کرتا ہے میں کسی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں، وہ نماز پڑھائے، اور خود میں کسی کو کہوں لکڑیاں جمع کرے، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو یہ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، ابھی نہ پڑھنے والے نہیں ہیں، پڑھ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں آ کر مسلمانوں کی اجتماعیت میں شامل نہیں ہو رہے، وہ اپنے انفرادی اپنے اعمال کر رہے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ جلا کے ان سمیت راکھ کر دوں. اللہ کے نبی آپ کا دل کرتا ہے، ہونا بھی ایسا چاہیے، تو پھر آپ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا اس لیے گھروں میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور خواتین پر جماعت کے ساتھ نماز لازم نہیں ہے، اور بچے ہو سکتا ہے چھوٹے ہوں، ان پر نماز نہ ہو تو کہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ کر جل نہ جائیں، وہ اس کی لپیٹ میں کہیں نہ آ جائیں. ابو محجن صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. وہ نماز کا وقت تھا، آپ نماز پڑھا رہے، نماز پڑھا کر آپ باہر نکلے تو وہ باہر کھڑے ہوئے. ابو محجن نماز پڑھی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی یہاں نہیں پڑھی. کیوں؟ کہنے لگے اصل میں اللہ کے نبی میں نا فلاں مسجد سے نماز پڑھ کر آ چکا ہوں. اب یہ بڑا غور کرنے والا لمحہ ہے، میں فلاں مسجد سے نماز پڑھ کے آ چکا ہوں، ٹھیک ہے جی یہ فرض ادا کر چکے ہیں، تو اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی. حضور کا جملہ بڑا عجیب تھا، ابو محجن تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا تو مسلمان نہیں؟ اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور تو اکیلا باہر کھڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا بے شک تو نماز پڑھ چکا ہے، لیکن انفرادیت نہ اپنا، ان کے ساتھ شامل ہو جا جماعت میں. وہ نفل ہے، وہ قضا ہے، کوئی بھی ہے تو اجتماعیت میں ان کے ساتھ شامل ہو جا. اور کیا کہا تو مسلمان نہیں ہے؟ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، انفرادیت کا دین نہیں ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں، کہیں کسی کھیت میں، کہیں کسی بے آباد جگہ میں 3 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ اپنی نماز پڑھنا شروع کر دے. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایسا کرو کہ وہ سارے اکٹھے ہوں مل کر اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اجتماعیت کو اپنائیں. وہاں پر بھی حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. اور وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح اکیلی بکری کو بھیڑیا ہڑپ کر جاتا ہے، فرمایا انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، اور اکیلے آدمی کو شیطان ہڑپ کر جاتا ہے، اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کو بہکا دیتا ہے. ابھی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ علیکم بالجماعہ، تم پر لازم ہے کہ اجتماعیت کو اپناؤ، کسی اجتماعیت کے تحت رہو. فإن ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ اجتماعیت پر ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ اجتماعیت پر. پھر حضور نے فرمایا فإن الشیطان مع الواحد، تمہیں پتہ ہے شیطان کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ جو اکیلا اپنا جھنڈا کھڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، میں تو کسی کے باپ کی بھی نہیں مانتا، شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور جہاں 2 افراد مل کر اکٹھے ہو کر جمع ہو کر کوئی کام کرتے ہیں نا، شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، 2 اکٹھے ہو جائیں، 3 ہو جائیں تو شیطان اور بھاگ جاتا ہے. جتنی جماعت بن جائے شیطان اتنا ان سے دور بھاگتا ہے. ہمیں دن میں 5 مرتبہ اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اور بعض مواقع تو ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ کی اکیلے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. بعض مواقع تو ایسے ہیں ان میں اس اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے، بعض مواقع تو ایسے ہیں کہ وہاں اکیلے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز ہے، اکیلے نماز ہوتی ہی نہیں جمعے کی. اگر کوئی شخص جمعے کی نماز میں جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا، اب وہ جمعے کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ تو ظہر کی پڑھے گا، 4 رکعت پڑھے گا. وہ عید کی نماز اکیلے ہو ہی نہیں سکتی، سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا، مل کر اجتماعیت کے ساتھ، اجتماعیت کا حصہ بنو، ایک امام کے تحت اس کی اتباع کرو. یہ پریکٹس ہے ہماری جو یہاں کرنی ہے اور پھر باہر نکل کر اس کو اپلائی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورہ الصف میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیلہ، کیسے؟ صفن، پورے صف در صف ہو کر، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ پورے نظم کے ساتھ، پوری اجتماعیت کے ساتھ۔ اسی وجہ سے اسلام نے جو مسلمانوں کو سیاسی نظام دیا ہے، جس کو نظام خلافت، وہ اجتماعی نظام ہے، انفرادی نظام نہیں ہے۔ وہ ملک کا، شہروں کا، علاقوں کا نظام نہیں ہے، وہ اجتماعی طور پر ایک نظام ہے۔ وہاں ایک حاکم ہے، ایک خلیفہ ہے، اور یہ اجتماعی نظم قائم ہو، یہ اتنا ضروری تھا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی رحلت ہوئی، جب آپ کا وجود اقدس اپنے حجرے میں تھا، ابھی مدینہ منورہ میں اپنے حجرے میں، آپ کی تدفین کا مرحلہ ابھی نہیں آیا، اس میں وقت لگا، 1 دن 2 دن 3 دن تک کا تقریباً وقت لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین میں۔ صحابہ کرام نے پہلے اپنا اجتماعی نظم قائم کیا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے مراحل طے ہوئے۔ ورنہ کیا ہوتا؟ ورنہ یہ ہوتا، کچھ کہتے ہیں نہیں جی ایسے کریں گے، کچھ کہتے ہیں جی ایسے کریں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی ایسے کریں گے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین عمل میں نہ آ پاتی، صحابہ کرام تو ویسے بھی کسی صورت گوارا نہیں کر پا رہے تھے کہ حضور ہم سے جدا ہوں۔ چلیں اللہ پاک نے آپ کی روح قبض فرما لی تو صحابہ کہتے ہیں نہیں جی حضور کا وجود ایسے ہی رہنے دیں، ہم دیکھتے رہیں گے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، تو لڑائی شروع ہو سکتی تھی وہاں پر۔ لیکن جب اجتماعی نظم قائم ہو گیا، مسلمانوں کا ایک خلیفہ مقرر ہو گئے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کرام کو یہ پتہ تھا کہ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو تمہارا امیر ہو، حاکم ہو، خلیفہ ہو، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن جن کاموں کی تلقین فرماتے گئے، صحابہ کرتے گئے، سارے امور انجام پا گئے۔ یہ اس بات پہ میں زیادہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ بدقسمتی سے اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ اور انفرادی طور پر ہم اہل پاکستان، ہم بہت انتشار کا شکار ہیں۔ کہیں پر نہ تو ہمارا کوئی نظم ہے اور نہ ہی ہم کہیں کوئی نظم اور اجتماعیت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات، ان کو جانے کا اتفاق ہوتا ہوگا عمرہ کی سعادت کے لیے بھی، حج کی سعادت کے لیے بھی۔ آپ نے وہاں ایک منظر دیکھا ہوگا، اور وہ منظر یہ ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں اور پورا گروپ آتا ہے، اور وہ پورا گروپ ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ معلم ہوتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے، وہ گروپ لیڈر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ مرد ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، سب اس کی ایک آواز پر پیچھے چل رہے ہیں، اکٹھے، اجتماعیت، نہ گم ہونے کا خطرہ، نہ کسی عمل کے غلط ہونے کا خطرہ، جی نہ کسی عمل کے غلط ہونے کا خطرہ۔ دیکھیں آدمی اکیلا ہونا اور اس کو اتنا علم نہ ہو، اکیلا ہو اور اتنا علم نہ ہو، وہ بڑی غلطیاں کرے گا، وہ بہت غلطیاں کرے گا۔ جی استلام کرنا ہے حجر اسود کا، وہ رکن عراقی کا استلام کرتا رہے، اور طواف شروع کرنا ہے حجر اسود سے، اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ سے طواف شروع کرتا رہے۔ خاص طور پر جب آپ جاتے ہیں صفا اور مروہ پر، تو آپ جب نکلتے ہیں عموماً تو آپ بالکل ہاف میں نکلتے ہیں، ہاف سے نکل کر آپ کو صفا پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ چونکہ وہاں پر بہت زیادہ واضح لکھا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات نہیں پتہ چل پاتا آدمی کو صفا کون سا ہے، مروہ کون سا ہے۔ اور میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ لوگ مروہ سے شروع کر رہے تھے، صفا کی طرف جا رہے تھے، پہلا چکر غلط ہے بھائی۔ لیکن جب آپ اجتماعیت میں ہیں، آپ ان سب غلطیوں سے محفوظ ہیں۔ میرے چچا جان ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا۔
حج پر عمرے پر گئے تھے، وہ رش تھا، کہتے میں طواف کر رہا ہوں تو بہت رش تھا اس وقت، مطاف میں تھے تو مطاف میں تو رش ہونا ہے، پھر کہتے ہیں جڑے ہوئے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، تو میرے بالکل ساتھ ایک صاحب تھے، وہ فون کر رہے تھے گھر والوں کو، اونچی اونچی آواز سے بول رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے بڑی کوفت ہو رہی تھی، آپ اللہ کے بندے آہستہ بول، لیکن وہ بڑی اونچی آواز سے بول رہے تھے، تو وہ امی کو یہ کہو گھر میں، اور بھائی کو یہ کہو، اور فلاں کو یہ کہو، اور ایک دو نامناسب الفاظ بھی بولے۔ وہ غالباً بچے نے پوچھا ہوگا کہ ابو جی یا چچا کوئی بھی ہے، کون سا چکر ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگا میں 7 پورے کر لیں تے 8واں چل رہا میرا، 7 چکر پورے ہو گئے، میرا 8واں چل رہا ہے۔ ارے بھائی 7 چکر پورے ہو گئے، طواف مکمل ہو گیا ہے، طواف مکمل ہو گیا، وہ کہہ رہے میرا 8واں چل رہا ہے۔ یہ قاری حفیظ الرحمان سے میرے چچا انہوں نے واقعہ سنایا، خود کہتے ہیں خود میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اجتماعیت کے نقصانات، شیطان ورغلا لیتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، تو مختلف ممالک کے آپ نے گروپ دیکھے ہوں گے، ایک ساتھ مل کر چل رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے کچھ قباحتیں اس میں بھی آ جاتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن ان کا ایک ایک فرد بڑا ہے چھوٹا ہے، بڑا ہے جوان ہے، نہ تو گم ہوتا ہے، گم نہیں ہوتا، اور جب کسی کا کوئی قریبی عزیز وہاں گم ہو جائے تو پھر جو بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھیں اس کا طواف کہاں گیا یا اس کی سعی کہاں گئی، ہوش ختم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، وہ جاتا آگے ہے دیکھتا پیچھے ہے وہ۔ تو یہ گروپ، مختلف ممالک کے گروپ، وہ اپنے گروپ کے ساتھ چل رہے ہیں، گروپ لیڈر ہے ان کے پیچھے 20 بندے ہیں، 30 بندے ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، 60 ہیں۔ افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر کہ کم سے کم یہ تقریباً کوئی 8-10 دن پہلے، 3-4 دن بعد میں مجھے کہیں پاکستانی گروپ نظر نہیں آیا، کوئی پاکستانی گروپ نظر نہیں آیا۔ اجتماعیت ہے ہی نہیں ہمارے اندر، کسی ایک جگہ کسی نظم کے ساتھ چلنا ہمارے ہاں ہے ہی نہیں ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سید الشہداء شہید ہوئے، اس طرح شہید ہوئے کہ دشمن کو اتنا موقع ملا، ان کے قاتل کو اتنا موقع ملا کہ اس نے ان کے وجود کے 13 ٹکڑے کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود آپ شدید زخمی ہوئے، اور اتنے زخمی ہوئے کہ کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی علیہ باللہ شہید ہوئے۔ قرآن نے پھر یہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضور اللہ کے نبی ہیں ٹھیک ہے، لیکن انسان ہیں، وہ وفات بھی پا سکتے ہیں، وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ وفات پا گئے یا شہید ہو گئے تو تم کیا اپنا دین چھوڑ دو گے؟ یہ سارا نقصان کیوں ہوا تھا؟ بڑے بڑے صحابہ کی شہادت، زخمی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، اتنے کہ افواہ مشہور، بدترین نقصان اٹھانا پڑا، حالانکہ فتح مل چکی تھی۔ یہ سارا نقصان، اس کے پیچھے جائیں تو کیا تھا؟ ایک گروپ کا امیر بنایا تھا، اور جو ان کے ماتحت تھے ان کو بات ماننی چاہیے تھی، نہیں مانی انہوں نے، اجتماعیت ٹوٹی، نظم ٹوٹا۔ جہاں اجتماعیت ٹوٹتی ہے، جہاں نظم و ضبط ٹوٹتا ہے، وہاں نقصان ہوتا ہے، وہاں نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے جو گھریلو سسٹم پر، خاندانی سطح پر اگر ہمارا کوئی بڑا نظام ہے، کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، خدا را اس کو بڑا سمجھیں، اس کو بڑا مانیں، اس نے زندگی گزاری ہے، نفع نقصان کا پتہ ہے، صحیح غلط کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے، وہ بڑے کو بڑا سمجھیں، بڑے کو بڑا مانیں، بڑے کی اطاعت کریں، اس سے مشورہ لیں۔ جی یہ اسلامی نظم ہے، یہ اسلامی معاشرت ہے۔ کسی بھی جماعت کا کوئی نظم ہے، اپنے بڑوں پر اعتماد کریں۔ اگر بڑا ٹھیک ہے نا، آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، قابل ہے، خامی کمی کوتاہی ضرور ہوگی، وہ زمانے گزر گئے کہ جب لوگ خامیوں سے بڑی حد تک محفوظ ہوتے تھے، وہ زمانے گزر گئے، آج کا دور ہے جیسا بھی ہے۔ جہاں کوئی اجتماعی نظم قائم ہے اس کو قائم رکھیں، جہاں نہیں قائم وہاں قائم کریں۔
وہاں قائم کریں. جہاں اجتماعی نظم قائم ہے اس کو قائم رکھیں, اس کو مضبوط کریں. جہاں خاندانی نظم ہے, کوئی دو چار بڑے بزرگ ہیں, ان کو غنیمت سمجھیں, اپنے مشوروں میں ان کو شامل کریں, نہیں بلکہ مشورے ان سے لیں اور ان کے مشوروں کے مطابق چلیں. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا, تفصیل سے بیان کیا. وَعَصَيْتُمْ, قرآن کریم نے کہا تمہیں ایک نظم دیا گیا تھا, تم نے اس نظم کی خلاف ورزی کی. ایک ڈسپلن دیا گیا تھا, تم نے اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. ہماری حکومتیں, ہمیں ان سے ہزارہ اختلاف ہیں, بالکل ہیں. بہت سے معاملات میں ان کے قبلے ہم سے الگ ہیں, لیکن بہت سے معاملات وہ بھی ہیں جو خالصتاً ہماری بلائی کے لیے ہیں, قوم کی فلاح کے لیے ہیں. ہمیں وہ اپنانے چاہیے. وہاں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں ماننی. وہاں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. جہاں وہ غلط ہیں ٹھیک ہے, ان پر احتجاج کیا جا سکتا ہے, ان کی بات ماننے سے انکار کیا جا سکتا ہے, لیکن جہاں وہ ٹھیک ہیں وہاں ان کی بات کا ماننا بھی تو لازم ہے نا. میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے, میں جب اپنی موٹر سائیکل پہ نکلوں اور سامنے سگنل آتا ہے اور سگنل ریڈ ہے, میرے پاس نہ تو قانوناً, نہ قرآناً, نہ شرعاً, نہ عرفاً, نہ اخلاقاً میرے پاس کوئی جواز نہیں میں اس کو توڑوں. یہاں تو میں پابند ہوں اس نظم کو قائم رکھنے کا, اس اجتماعیت کو قائم رکھنے کا. میں توڑتا ہوں تو میں اللہ کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں, میں اللہ کے رسول کے حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں, اور پھر میں اپنا جو اجتماعی نظم ہے اس کو بھی توڑ رہا ہوں. یقین رکھیے اس طرز عمل کے ساتھ جو ہمارا مجموعی ہے, ہم کسی کو بڑا نہیں مانتے, ہم خود کفیل ہیں, ہم مرضی کے مالک ہیں. خاندانی نظاموں سے لوگ نکلتے ہیں, بعد میں روتے ہیں پیٹتے ہیں, ہمیں دوبارہ اس خاندانی سسٹم کے اندر لے کر آؤ. بعد میں روتے ہیں پیٹتے ہیں. جہاں نظم قائم ہے, جہاں اجتماعیت قائم ہے, خدا را اس کو قائم رکھیے, اور جہاں نہیں قائم اس کو قائم کرنے کی کوشش کیجیے. اسلام, ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا, اسلام ایسے ہی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے, پورا ایک نظم قائم کیا, پوری اجتماعیت قائم کی. پھر اس کے بعد اللہ کی رحمتیں بھی آئیں, اللہ کے فرشتے بھی آئے, زمینوں نے اپنے خزانے بھی اگلے, آسمانوں نے رحمتیں بھی برسائیں. پھر وہ ساری شکلیں بنی, پورا ایک نظم, پوری ایک اجتماعیت قائم فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس نظم اور اس اجتماعیت کی جتنی بنیادی شرائط تھیں وہ حضور نے پوری کی. یہ صرف آسمانی کام نہیں تھا کہ بس یہ آپ اللہ کے نبی, آپ آ گئے ہیں, آپ بیٹھ گئے ہیں, بس ٹھیک ہے جی سب کچھ ہوتا رہے گا. ہوتا نہیں رہے گا, حضور نے کیا. مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ایک مرکز کی طرح, مزدور بن کر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ ڈالا کہ مرکز بنانا ہے امت مسلمہ کا. پھر وہ مرکز بنا, پھر وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشاورت سے سارے کام ہوتے تھے. تو غزوہ احد کا ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جو ہمارا کہیں پر بھی خاندانی سطح پر, گھریلو سطح پر, دفتری سطح پر, ادارے کی سطح پر یا علاقائی سطح پر ہمارا جو بڑا ہے, امیر ہے, حاکم ہے, اس کا کہا مانا جائے, اس کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. علیکم بالجماع, اس اجتماعیت کو قائم کرو. اسی لیے فقہ حنفی کا ایک اصول ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فقہی اصول ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ جس مسجد کے اندر نماز ہو جائے نا, ایک دفعہ جماعت ہو گئی ہے, علاقائی مسجد ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہیں جیسے ایئرپورٹ ہیں یا لاری اڈے ہیں یا کوئی گزرگاہ ہے, کوئی سرائے ہے, وہ تو الگ جگہ ہوتی. لیکن جو علاقائی جگہ ہیں جہاں کے نمازی بھی تقریباً متعین ہیں, جہاں کے امام بھی متعین ہیں, وہاں ایک دفعہ نماز ہو جائے نا, جماعت ہو جائے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اور مسلک یہ ہے کہ دوبارہ وہاں نماز نہیں ہونی چاہیے. ایک جماعت ظہر کی ہو گئی نا, ہو گئی ہے بس. اسی لیے, ورنہ کیا ہے, 4 بندے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, بعد میں جا کے اپنی کرا لیں گے. اجتماعیت کہاں گئی؟ اجتماعیت کہاں گئی؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول, ان کا یہ مسلک, خصوصاً اہل پاکستان اور اس معاشرے کو مد نظر رکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں, وہ جان بوجھ کر لیٹ ہوتے ہیں, بعد میں اپنی کروائیں گے. جی بیٹھے ہوئے آرام سے, میں جانتا ہوں, معلوم ہے مجھے, بیٹھے ہوئے آرام سے الگ کروائیں گے. یہ کیا انتشار, اجتماعیت سے نکلنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس ابو محجن کو رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ, جو نماز پڑھ کر آئے تھے, مسجد کے باہر کھڑے تھے, اندر نماز ہو رہی ہے, نماز میں شامل نہیں ہوئے, حضور نے فرمایا تو مسلمان نہیں ہے,
میں نماز پڑھ آیا ہوں. فرمایا کوئی بات نہیں، اس اجتماعیت میں شامل ہو جا، اپنا ایک انفرادی تشخص قائم نہ کر کہ باقی تو نماز پڑھنے میں باہر الگ سے کھڑا ہوں. اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد